سب سے پہلے ویڈیو دیکھیے. ہم ایسے دیش میں جی رہے ہیں جہاں پر نریندر مودی دیش کے پردھان منتری رہتے آپ یمن میں جینا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سیریا میں جینا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہاں بتائیے. انہوں نے وائناڈ کے لیے کہا کہ راہل گاندھی وہاں چناؤ اس لیے لڑنے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں کرے گا. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہو، وہاں آپ ایک طرح کی ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے. چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں؟ میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. آپ نے جملہ یہ نہیں کہا. میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. جی نہیں، آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. اس طرح کے ہندوستان. جی نہیں، آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ اور مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیئے. آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے. یہ کتاب دیوبند میں نصاب کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے. یہ کتاب، اس میں جہاد، قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے. اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کل 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% وہ ہیں جن کا مسجد کے ممبروں پہ قبضہ ہے، وہاں سے یہ تقریریں کرتے ہیں. لیکن پہلے بات سن، بم بلاسٹ ہوا تھا کب ہوا تھا ہندوستان میری بات یہ بھی تو مجھے بتا دیجیے بھائی. میرے پہلے اس کو تو سن لیجئے. شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں. یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبند والوں کی رائے ہے. اور یہ میں جو انگریزی سے کوٹ کیا کرتا تھا، میرے دوست کہتے تھے ارے بھائی غلط ترجمہ تو نہیں ہے. تو میں نے یہ 9 والیوم دیوبند سے منگائے، دیوبند کے چھپے ہوئے ہیں، مکتبہ تھانوی دیوبند ضلع سہارنپور. یہ پڑھائیں گے. یہ ہوتا ہے سچا پڑھا لکھا بھارتی مسلمان. کچھ لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ رپورٹر صاحبہ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹاپک کو بہت گندی طریقے سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر صاحب جی نے بہت کلیئر طریقے سے ان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ جس انٹینشن سے آپ انٹرویو لے رہی ہیں وہ انٹینشن یہاں کام نہیں آنے والا ہے. خیر، جے ہند، جے شری رام.